بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 41 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے المبنی والمعرب من الافعال، یعنی وہ کون سے افعال ہیں جو مبنی ہوتے ہیں اور وہ کون سے افعال ہیں جو معرب ہوتے ہیں۔ باقی آپ احباب نے یہ پڑھا ہے کہ مبنی وہ افعال یا وہ اسما کہلاتے ہیں جن کا اواخر نہیں بدلتا، یعنی اگر اس پر فتحہ ہو مبنی بر فتحہ تو وہ پھر کسی بھی عامل کی وجہ سے نہیں بدلتا، اور معرب وہ افعال اور ان اسما کو کہتے ہیں کہ جن کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے۔ مثال کے طور پر یہاں پر ہے زیدن، ٹھیک ہے، ھذا زیدن، یہ زید ہے۔ رأیت زیدن، دیکھو پہلے دن تھا اب دن ہو گیا، رأیت زیدن، کیونکہ محل رفع ہے اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے۔ اسی طرح مررت بزیدن، یہاں پر مجرور ہو گیا، مرفوع منصوب مجرور۔ تو ایسے اسماء کو اور اسی طرح کے افعال کو معرب کہا جاتا ہے، باقی کو مبنی۔ یہ ہم نے پہلی جلد میں پڑھ لیا تھا۔ آئیے آج کے اس سبق میں ہم سمجھ لیں کہ افعال میں سے مبنی اور معرب کون کون سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المبنی والمعرب، مبنی اور معرب من الافعال۔ انشاءاللہ آگے سبق میں پھر الاسماء بھی آ جائے گا۔ المبنی من الافعال، الامثلہ، رکبت الفرس، میں گھوڑے پر سوار ہوا، التجار ربحوا، حضر الغائب۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو جو ہے یہ فاعل ہے، اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، ضمیر الفاعلی، ٹھیک ہے۔ لیکن رکبت یہاں پر با پر سکون ہے، سکون کیوں آیا؟ تا کی وجہ سے۔ تو ہم کہتے ہیں رکبت فعل ماض مبنی علی السکون لاتصالہ بتا الفاعلیہ، یہ مبنی سکون کے ساتھ ہے کیونکہ اتصال ہو گیا ہے تا کے ساتھ۔ اسی طرح ربحوا، ربحوا میں جو ہا ہے اس پر ضمہ ہے، تو ہم کہتے ہیں فعل ماض مبنی علی الضم لاتصالہ بواو الجماعۃ، یہاں پر مبنی بر ضمہ ہے۔ یہاں پر حضارہ فعل ماضی مبنی علی الفتح، کیونکہ حضارہ کے بعد کوئی ضمیر نہیں ہے تو اپنے اصلی حالت پر مبنی بر فتح ہے۔ تو یہ ہو گئی تین فعل ماضی کے صیغے۔ یہاں کے دیکھیں اطیع اباک، اپنے والد کی اطاعت کرو، اطیع یہ فعل امر ہے، تو فعل امر بھی مبنی ہوتا ہے۔ فرزنا، یہ بھی صیغہ ہے جمع کا، یعنی جمع مؤنث مخاطبات، امر کا صیغہ ہے۔ فرزنا بھی مبنی ہے۔ اترکن، یہاں پر نون تاکید الثقیلہ ہے، یہ بھی مبنی بر فتح ہے۔ افشی السلام، سلام کو پھیلاؤ، عام کرو، تو افشی چونکہ یہ فعل معتل ہے، یعنی آخر میں حرف علت ہے، وہ حذف ہو گیا ہے یہاں پر، کیونکہ یا تو ہم اگر فعل صحیح ہوگا تو وہ مبنی ہوگا سکون کے ساتھ، اگر فعل صحیح نہ ہو، صحیح الآخر یعنی معتل ہو، معتل واوی ہو یائی ہو، تو حرف علت کے حذف کے ساتھ وہ مبنی ہوتا ہے۔ اوفو بالعہد، یہ بھی دیکھیں اوفا یوفی اوفو، یہ بھی مبنی ہے۔ لانصرن، میں ضرور بالضرور مدد کروں گا مظلوم کی، تو یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے، تو یہ بھی نون تاکید الثقیلہ کے ساتھ ہے۔ لأوجیدن عمل، یہ نون تاکید الخفیفہ ہے۔ البتات یأکلن، یہ مضارع کا صیغہ ہے، یہ بھی مبنی ہے، لیکن جب بھی نون النسوہ ہو، یہ نون نسوہ ہے، جمع مؤنث غائبات کا صیغہ، اس میں نون نسوہ ہوتا ہے تو اس کا ماقبل جو ہے ساکن ہوتا ہے، تو یہ مبنی علی السکون ہے لاتصالہ بنون النسوۃ۔ اس طرح ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو یہ تین قسم، یعنی فعل ماضی، فعل امر اور فعل مضارع میں یہ وہ صیغے ہیں جو مبنی ہوں گے۔ آئیے بحث سے اسے سمجھ لیتے ہیں۔ عرفت فی دروس المدارس الابتدائیہ، آپ نے پہلی جز میں المدارس الابتدائیہ وغیرہ میں پڑھا ہے الافعال المبنیہ کے فعل مبنی کیا ہوتا ہے اور اس کا جو احوال ہیں وہ کیا ہیں، معرفتاً مفصلہ تفصیل کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے۔ وَإِنَّكَ لَوْ تَدَبَّرْتَ الْأَمْثِلَةَ السَّابِقَةَ، گزشتہ مثالوں پر اگر آپ غور کریں، وَقَسَّمْتَ
او وقست بها اشباہها، اور اس طرح کی اور افعال آپ دیکھ لیں لغت میں کہ فعل ماضی، امر یا مضارع کے وہ صیغے اشباہها اس جیسے، اس پر آپ قیاس کریں لعادت الی ذاکرتک، تو آپ کے ذہن میں وہ سارے جو آپ نے دروس پڑھے ہیں مبنی معرب کے حوالے سے آپ کے ذہن میں واپس لوٹ آئیں گے. قواعد ھذا الباب، اس باب کے جو قواعد ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. فالطائفۃ الاولی، تو پہلی قسم کی جو مثالیں ہیں من الامثلۃ تذکرک، آپ کو یاد دلا رہے ہیں الفعل الماضی و احوال بنائہ، کہ فعل ماضی میں کون کون سے صیغے مبنی ہیں. والطائفۃ الثانیہ، اور دوسری قسم کی مثالیں تذکرک، آپ کو یاد دلا رہے ہیں فعل الامر، فعل امر و احوال بنائہ، کہ فعل امر میں کون سے صیغے مبنی ہیں یا اس کی صورتیں کیا ہیں، شکلیں کیا ہیں. والطائفۃ الاخیرہ، تیسری قسم کی مثالیں جو ہیں تعرض علیک، آپ کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں صور المضارع المبنی، وہ صورتیں جو مضارع صیغوں کی ہیں اور وہ مبنی ہیں. کیونکہ مضارع تو ہم کہتے ہیں کہ وہ معرب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یذہب، لن یذہب، لم یذہب، تو اس پر آخری جو اس کا ہے وہ بدلتا رہتا ہے عوامل کے بدلنے سے. البتہ یاکلنا، جہاں پر نون نسوہ ہے، یہ صیغہ فعل مضارع میں مبنی ہے، یہ بتا رہے ہیں. والاحوال یبنى علیہا علی ان نرا، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں من المفید ہونا، کہ یہاں پر یہ بات مفید ہے ان نعود، کہ ہم دوبارہ لوٹ آئیں الی ذکر قواعد ھذا الباب، کہ اس باب میں مبنی معرب کے جو قواعد ہے اس کو ہم دوبارہ سے ریپیٹ کریں، دہرائیں، فی ایجاز، اختصار کے ساتھ، و اجمال، اجمال کے ساتھ. ای المبنی من الافعال، جو افعال میں سے مبنی ہے وہ فعل ماضی ہے، فعل امر ہے، اور فعل مضارع، وہ فعل مضارع المتصل بنون التوکید، جس کے آخر میں نون تاکید الثقیلہ اور الخفیفہ ہو، جیسے ہم نے پڑھا تھا لانصرن یا لانصرن، تو یہ مبنی ہوگا. او نون الاناثی، جو ہم نے پڑھا تھا یضربنا یا اکلنا، یہ نون النسوہ ہے، یہ بھی مبنی. تو یہ افعال میں سے یہ مبنی ہوتے ہیں. الماضی، ماضی جو ہے یبنى علی السکون، عام طور پر ماضی جو ہے مبنی بر فتح ہوتا ہے، لیکن مبنی بر سکون اس حالت میں ہوگا اذا اتصل بضمیر، جب اس کے بعد ضمیر آ جائے رفع متحرک، ضمیر الرفع، جسے اکلت، تو یہ تو ضمیر کیا ہے، ضمیر ہے، ضمیر رفع متحرک ہے، کیونکہ وہ فاعل کے معنی میں آتا ہے. ذهبت، میں چلا، تو تو سے مراد میں ہوں، میں فاعل ہوں، تو اس کو ضمیر رفع کہا جاتا ہے. اور جہاں پر ضمیر مفعول کا ترجمہ دے یا مفعول کا معنی دے اس کو ضمیر نصب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، منصوب ہوتا ہے. وعلی الضم، اور فعل ماضی مبنی بر ضمہ ہوگا اذا اتصل بواو الجماعہ، جیسے ربحوا، ضربوا، ذهبوا. وعلی الفتح، اور فعل ماضی مبنی بر فتح ہوگا فیما عدا ذلک، ان دونوں کے علاوہ. ضمیر رفع آئے گا مبنی بر سکون ہوگا، واو الجماع آئے گا مبنی بر ضمہ ہوگا، کیونکہ واو ما قبل ضمے کو چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور فتح اس کے علاوہ. الامر یبنا، فعل امر مبنی ہوتا ہے سکون کے ساتھ ہمیشہ اذا کان صحیح الاخری، جب فعل وہ ہو جس کا آخر میں حرف صحیح ہو. ولم يتصل به شيء، اور اس پر کوئی چیز کا اتصال بھی نہ ہوا کسی اور حرف کا. او اتصلت به نون النسوة، جب نون النسوة آ جیسے اضربنا، تو یہاں پر اضربنا با کیا ہے، اضربنا سکون ہے، تو مبنی بر سکون ہے فعل امر. جب بھی نون نسوہ ہوگا تو مبنی بر سکون ہوگا یہ فعل امر. وعلی الفتح، اور فعل امر مبنی بر فتح ہوگا اذا اتصلت به نون التوکید الثقیلہ والخفیفہ، ٹھیک ہے، جیسا کہ اذهبن، انصرن، انصرن، وغیرہ وغیرہ. وعلی حذف حرف العلت، اور حرف علت کے حذف کے ساتھ مبنی ہوگا ان کان الفعل معتل الاخر، جب فعل معتل الاخر ہو. وعلی حذف النون، اور نون کے حذف کے ساتھ یہ مبنی ہوگا اذا اتصلت به الف الاثنین، تثنیہ والا الف، او واو الجماعتی، جمع کا جو واو ہے، او یا المخاطبتی، یا مخاطب میں جو یا آتا ہے، تو اس سے پہلے پھر کیا ہوگا، نون کے حذف کے ساتھ ہوگا. کیونکہ آپ کو اس طرح پڑھ سکتے ہیں انصر، یہ فعل امر ہے، واحد مذکر مخاطب. تثنیہ کیسا پڑھیں گے آپ، انصرا،
اب یہاں پر نون کہاں ہے؟ اصل میں تو تثنیہ ہے نا، لیکن یہاں پر نون نہیں ہوگا، اس کے حذف کے ساتھ یہ مبنی ہوگا۔ المضارع مضارع جو ہے یبنا الفتح مبنی بر فتح ہوگا اذا اتصلت به نون التوکید ثقیلۃ او خفیفۃ، کہ جب اس کے اخیر میں نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ آ جائے تو اس صورت میں یہ مبنی ہوگا۔ وعلی السکون اور سکون کے ساتھ مبنی ہوگا اذا اتصلت به نون النسوہ، جس کی مثال ہم نے یاکلنا، یذهبنا، یجلسنا وغیرہ پڑھا تھا۔ ایک اعراب پڑھ لیتے ہیں یہاں پر، لترفعن شأن الوطن، تم سب کی سب عورتیں اپنے ملک کی شان میں یعنی زیادتی کرو گے یا اپنی ملک کی شان کو ترقی دو گے، اس کو بڑھاؤ گے۔ لترفعن اللام لام القسم، وترفعن فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة لتوالی الامثال، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر ایک نون محذوفہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اصل میں ہم اس کو پڑھیں گے لترفعنن، تو ہم نے ایک نون یہاں پر لتوالی یعنی جب تین نون جمع ہو جاتے ہیں ایک کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ والواو المحذوفة لالتقاء الساکنین، اصل میں تھا لترفعنن، تو ایک یہاں پر واو ساکن تھا اور دو جو نون ہے آخری، پہلا نون ساکن ہوتا ہے جس کو ہم مدغم کرتے ہیں، تو دو نون جب واو ساکن اور اس کے بعد نون ساکن تو ہم نے واو کو بھی حذف کر دیا فاعل۔ والنون المشددہ للتوکید، شأن جو ہے مفعول به منصوب و مضاف وطن مضاف الیہ مجرور ہے، تو یہاں پر ہم اسی طرح کہیں گے کہ یہ تو ترفعن یہاں پر مبنی بر ضمہ ہے کیونکہ یہاں پر نون تاکید الثقیلہ اور یہاں پر واو اصل میں محذوف ہے، واو المحذوفہ، تو ہم نے پڑھا تھا جب واو الجماعہ ہو تو اس صورت میں فعل جو ہے مبنی بر ضمہ ہوگا۔ امید ہے کہ یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔